ریڈیو پاکستان حیدرآباد سے پروگرام پیش خدمت ہے دریچہ. اس پروگرام میں ہوں آپ کے میزبان سید ماجد علی. میرے ساتھ بطور ایکسپرٹ اسکرپٹ رائٹر مبصر شریک گفتگو ہیں میں سلام کو اور اس پروگرام کے پروڈیوسر ہیں محمد عارف. دریچہ پروگرام میں آج ہم نے جس شخصیت کو شامل کیا ہے وہ ہم پہلے سے نہیں بتانا چاہیں گے. حسب معمول چاہیں گے کہ ایک نغمہ آپ کو سنوائیں اور پھر آپ کہیں نہ کہیں اس کو پہچانے لیں گے کہ آج کی شخصیت کون سی ہے. تو سرفراز محمد صاحب ذرا نغمہ سنوائیے پہلا. جی یعقوب صاحب آج کی شخصیت کے حوالے سے کوئی بات؟ جی آج کی شخصیت پاکستان کے نامور پاپ سیمی کلاسیکل سنگر سجاد علی ہیں. اور سجاد علی کسی تعارف کے محتاج نہیں، بہت بڑا نام ہے پاکستان میں موسیقی میں گائکی میں. اچھا، موسیقی کے کسی خاندان سے بھی ان کا تعلق ہے یقیناً؟ جی ہاں بالکل، ان کا جو گھرانہ ہے وہ پٹیالہ گھرانہ ہے اور یہ گائکی سے ہی تعلق ہے. استاد تصدق حسین خان جو ہے ان کے چچا تھے اور برکت علی خان اور دیگر لوگ جو ہے وہ ان کے رشتے میں دادا وغیرہ لگتے تھے. تو انہوں نے بنیادی تعلیم بھی اپنی تصدق حسین خان سے حاصل کی تھی موسیقی کی گائکی کی. لیکن دلچسپ ہمار یہ ہے کہ ان کے والد جو تھے شفقت حسین المعروف ساجن، وہ گائکی سے وابستہ نہیں تھے بلکہ ایکٹنگ سے وابستہ تھے. اچھا جی ہاں، اور انہوں نے اپنے کیریئر کا آغاز کیا تھا فلم بادل اور بجلی سے. اس میں ولن بنے تھے وہ ندیم کے مقابل ساجن، لیکن ریئل نام ان کا شفقت حسین تھا. اچھا، بعد ازیں پھر وہ متعدد فلموں میں ولن ہی کے کردار ادا کیا اور انہوں نے ایک فلم بھی پروڈیوس کی تھی گورا کالا. بڑی بامقصد فلم تھی، بڑی خوبصورت فلم تھی. اور یہ اور بات ہے کہ وہ فلم فلاپ ہو گئی تھی، لیکن مطلب کسی نہ کسی طریقے سے فن سے تو تعلق رہا ہے ان کے. بالکل. اور یہی نہیں، مطلب یہ کہ اگر ان کی پوری فیملی کا ہی تعلق جو ہے وہ فلم اور فن سے ہی ہے، موسیقی سے. بڑی بات ہے. چلیے ایک نغمہ سنتے ہیں پھر اور بہت سی یہاں ہم باتیں کریں گے مزید. ان کے جو بھائی ہیں، برادران ہیں یا ان کی جو صاحبزادیاں ہیں، ان سب کا تعلق جو صاحبزادے ہیں. جی یعقوب صاحب جی کیا کہیں گے اس نغمے کے بارے میں؟ بہت عمدہ خوبصورت نغمہ بالکل. اور یہ فلم چیف صاحب کا حصہ بھی بنا، جاوید شیخ کی فلم چیف صاحب بڑی سپر ڈپر ہٹ فلم تھی. اچھا، لیکن یہ گانا سجاد علی نے اس فلم کے لیے نہیں گایا تھا بلکہ انہوں نے اس سے پہلے اس گانے کو گا چکے تھے اور یہ گانا مقبول عام ہو چکا تھا. اور ایک حلقوں کی طرف کچھ حلقوں کی طرف سے انہیں مطلب کچھ سخت رد عمل کا بھی سامنا کرنا پڑا تھا اس سانگ پر. لیکن جو ہے گانا اس کی کمپوزیشن کی تھی سہیل رانا صاحب نے. اچھا، لیکن جب اس کو چیف صاحب فلم کا حصہ بنانا چاہا تو پھر وہ ظاہر ہے کہ وہ ہو سکتا ہے اس میں کچھ ایڈیشن کیا ہو میوزک کے حوالے سے امجد گوبی صاحب نے، تو پھر یہ امجد گوبی کے کریڈٹ پر چلا گیا جو ہے چیف صاحب. اچھا، بنیادی طور پہ سہیل رانا صاحب نے اس کو کمپوز کیا تھا اور بہت اچھا گایا سجاد علی نے. آپ دیکھیں سجاد علی کی پرفیکشن کا یہ عالم تھا کہ چاہے وہ کلاسیکل ہو، سیمی کلاسیکل ہو، پوپ ہو، فوک ہو، یعنی کہ یا روک ہو، ہر طرح کی گانے. غزل کی گائکی میں نام ہے بڑا. انہوں نے ہر جہت میں خود کو اس طرح منوایا بہت ہی پرفیکشن کے ساتھ. اور اگر ہم یہ کہیں کہ سجاد علی ہر طرح کے طبقات میں مکمل مشہور رہے، پسند کیے گئے، نوجوان بھی انہیں بہت زیادہ پسند کرتے ہیں اور سینئرز بھی ان کو لائک کرتے ہیں. ساری کلاسیکل فیملی سے ان کا تعلق ہے اور بڑی محنت سے انہوں نے نغمات جو بھی گائے ہیں بہت ہی اچھے. غزل بھی بہت ہی خوبصورت گائی ہیں اور ایک ان کی بڑی معروف غزل تھی جس میں ہم شامل کریں گے پروگرام میں، جو پہلے انہوں نے جب پہلے دور میں اس کو گایا تو اتنی زیادہ مقبول نہیں ہوئی، لیکن جب دوبارہ اس کو گایا گیا تو اتنا زیادہ مطلب یہ کہ فن کی بلندیوں پہ تھے کہ لوگوں نے بہت زیادہ سراہا. جی صاحب کیا کہیں گے نغمے کے بارے میں؟ بہت ہی دلکش اور بہت ہی خوبصورت گیت. اچھا، میں اس گیت پر بات کرنے سے پہلے تھوڑا پیچھے کی طرف جاؤں گا. یہ گانا ابتدائی بات اس گیت کا جو اوریجن ہے، یہ اوریجن اس کا جو تخلیق ہے، اصل یہ تخلیق ہے فلم شہنشاہ کے لیے. اب ماسٹر عبداللہ نے اس گیت کو کمپوز کیا تھا اور گایا تھا میڈم نور جہاں نے. تو وہ بہت ہی بے شک بہت خوبصورت گیت تھا وہ، اور اپنی کمپوزیشن میں اور پکچرائز ہوتا عالیہ بیگم پہ. اچھا، تو اس گیت کی جو میلوڈی تھی، اس کی خوبصورتی تھی، یہی دیکھ کر سجاد علی نے اس گیت کو منتخب کیا اور اس کو ریمکس کروایا. ظاہر ہے آج کے دور کے موسیقار سے اپنے دور کے موسیقار سے کروایا اس کو، لیکن کیا اس کی اصل روح جو ہے اس کی جو ہے وہ ہے دھن. اس دھن کو انہوں نے برقرار رکھا، اس کو متاثر نہیں ہونے دیا اور بڑا ڈوب کر اتنے خلوص سے اور اتنے دل سے گایا انہوں نے کہ دیکھیں اس کو بھی بڑی
جس طرح میڈم کی گائے ہوئے گیت کو مقبولیت حاصل ہوئی تھی، اسی طرح اس کو بڑی جو ہے پاپولیرٹی ملی. اور ماجد صاحب، سجاد علی کا بڑا پن کیا ہے؟ بڑا پن یہ ہے کہ اس گانے اس کے جو ریکارڈ فروخت ہوئے اور ان سے جو رائلٹی ملی، وہ رائلٹی انہوں نے ماسٹر عبداللہ کی فیملی کو دی. کیا بات ہے، یہ ہے، یہ ہوتی ہے بات. یعنی ایک ٹریبیوٹ بھی ہو گیا ان کے لیے اور ایک اعتراف بھی ہو گیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ سجاد علی کے مقبول ترین نغموں میں اس کا شمار ہوتا ہے. ایک دور تھا جب مجھے اچھا لگا جب ایف ایم سے یہ بہت زیادہ، اے ایم سے بھی بہت زیادہ، لیکن ایف ایم پہ بہت زیادہ سنا گیا. اور یہ وجہ ہے کہ نوجوانوں میں زیادہ مقبول ہے سجاد علی. لیکن بہرحال سبھی ان کو پسند کرتے ہیں. ایک تو سریلی آواز اور ہم بہت میٹھی آواز، بولنے کا انداز بہت اچھا، اور پھر ڈوب کے ہر ماجد صاحب ہر ٹیسٹ کے لوگوں کے لیے انہوں نے یہ ورائٹی دی ہے گائکی. انہوں نے کلاسیکل بھی گایا ہے، اچھا جدید بھی گایا ہے، بالکل جدید سانگ جو ماڈرن میوزک، تمام انسٹرومنٹس کا استعمال کیا ہے جو مغربی ساز ہیں، مغربی ساز بھی ہے، مشرقی ساز بھی ہے، اور پھر کچھ انداز سے گایا کہ ہر خاص و عام میں ان کے نغمات بہت زیادہ مشہور ہوئے. اچھا، سجاد علی کے بارے میں آپ نے یہ تو بتایا نہیں کہ ان کا تعلق کہاں سے، کہاں پیدا ہوئے، اور اگر ذہن میں آ رہا تو یہ بتا دے چلے ہمارے سننے والوں کے. جی ماجد صاحب، ان کی جو پیدائش ہے وہ تو کراچی کی ہے، اور یہ 24 اگست 1966 ان کا جو ہے یہ تاریخ پیدائش ہے. اچھا، 24 اگست 1966 کراچی میں پیدا ہوئے تھے. اچھا، یہیں سے انہوں نے فائن آرٹس کی ڈگری لی اور نیشنل کالج آف آرٹس سے جو ہے اس کے بعد جو ہے پھر یہ گائکی کی طرف باقاعدہ راغب ہوئے، جو مطلب وابستہ ہوئے. اور پہلا جو کام انہوں نے کیا وہ ایک البم انہوں نے ترتیب دیا، مہدی حسن خان صاحب، غلام علی اور اسی معیار کے ایک آدھ سنگر اور تھا، ان کو ان کے بہترین غزلیں اور گیت منتخب کیے اور وہ گائے انہوں نے اس کے لیے اس میں کیسٹ میں، اور وہ ایک بڑے ادارے نے جاری کی تھی وہ کیسٹ. اور وہاں سے جو ہے سجاد علی کو ایک شناخت ملی کہ جب اتنے اساتذہ کے گانے انہوں نے گائے اور بڑی عمدگی سے اور پختگی سے گائے تو ان کو پسندیدگی ملی، اور وہاں سے ان کا آغاز ہوا. پھر کہنے مقصد یہ کہ انہوں نے گانوں کی نقل اتنی اچھی گائی، جی بالکل، ان کے جو اصل گانے وہ بھی مقبول ہوئے. بے شک وہ مقبول تو تھے ہی، لیکن یہ کہ ایک بار پھر انہوں نے گائے تو ان کو ایک طرح سے تازہ کر دیا. جی بالکل تازہ کر دیا. اور جو نئی نسل ہے یا موجودہ نسل ہے ہمارے نوجوان، اچھا اس کے بعد پھر وہ ٹی وی پر آئے. جی، اس کے بعد ٹی وی پر آئے، ٹی وی پر ایک دو پروگرام کیے، اور پھر جو ہے اور جو ان کو بہت بڑا عروج اور جو بڑی شناخت ملی وہ تھا پروگرام شعیب منصور کا سلور جوبلی. جب انہوں نے وہاں پر بھی ایک مہدی حسن خان صاحب کا بہت ہی شاندار اور مشکل گیت، فلم جلوہ کا گیت لاگی رے لاگی لگا بھائی یہی دل میں، وہ گایا، اور وہ اتنا کمال گایا کہ سب حیران ہو گئے کہ اتنا کم سن، بہت کم عمر تھے سجاد علی اس وقت، انہوں نے گایا اور سب کو حیران کر دیا اتنی پختگی کے ساتھ گا کر. اچھا، پھر اسی پروگرام کے کسی ایپیسوڈ میں انہوں نے گایا صدا ہوں اپنے پیار باوری چکوری، میڈم نور جہاں کا، وہ بھی بڑا مشکل گیت ہے اور بڑا، لیکن وہ بھی کمال مہارت سے گایا اور کمال گائکی سے گایا. تو یہ تھا پھر یہ سجاد علی ہو گئے. چلیں ایک اور نغمے ان کی مہارت دیکھتے ہیں. جی سنڈریلا آپ نے اور ہمارے سامعین بھی آج بہت زیادہ لطف اندوز ہو رہے ہوں گے کہ سجاد علی کو ہم نے شامل کیا، اور بہت سے بڑے شکر گزار ہیں، پیغامات مجھ تک پہنچ رہے ہیں. اچھا، سجاد علی کا جو نغمہ ہے یہ سنڈریلا، اس کے بیک گراؤنڈ کے بارے میں تو آپ کو پتا ہوگا، یہ ایک انگریزی کہانی سے ماخوذ ہے. اس میں یہ شہزادی ہوتی ہیں لیکن یہ سوتیری ماں ہوتی ہے ان کی، تو وہ اپنی جو ان کی اپنی بیٹیاں ہوتی ہیں کوشش کرتی ہیں وہ سامنے ہیرو کو ان کو لے کر آئیں، اور اس کو چھپاتی ہیں، اس کو کسی بھی طرح نہیں آنے دیتے، لیکن محبت کی جو خوشبو ہے وہ تو ہر چار طرف پھیل جاتی ہے. تو جو ہیرو ہے وہ کہیں اور چلا جاتا ہے تو وہاں سے کہتا ہے کسی اور کی دلہن نہ بن جانا، پلیز ویٹ فار می، آئی ایم جسٹ کمنگ ٹو یو. تو یہ اس کا بیک گراؤنڈ تھا. اچھا، اس کو باقاعدہ ڈراماٹائز بھی اس کو کیا گیا ہے، یہاں تمثیلی شکل میں بھی پیش کیا گیا ہے. اس کو جو سجاد علی کی جو اس کی ویڈیو ہے اس میں یہ سارا بالکل. جی، تو یہ سجاد نے نہ صرف یہ کہ نغمات اچھے گائے بلکہ جتنی البم بنائی ہیں اس میں خاص طور پہ ایسے سے رنگ دیے جن کو نوجوان بھلا ہی نہیں سکتے. اور ہمارے دور کے ظاہر ہے کہ ہم لوگ بھی کوئی کسی کو قائد ان کے دور کے نہیں، لیکن بہرحال ان کے نغمات نے خاص تاثر یقیناً چھوڑا ہے. اب آپ دیکھیں کتنا زیادہ یہاں پہ جتنے ہمارے یہاں اسٹوڈیوز میں موجود ہیں لوگ یا ارد گرد کے لوگ ہیں وہ سبھی اس پروگرام کو پسند کر رہے ہیں، اور امید ہے کہ ہمارے سامعین کو بھی یہ پروگرام پسند آ رہا ہوگا.
تو سجاد علی کے بارے میں کچھ اور بتائیے ہمارے سننے والوں کی جی دلچسپی کے لیے. ہاں ماجد صاحب، سجاد علی نے جو ہے بطور ڈائریکٹر بھی تواضعائی کی. اچھا. جی ہاں، پہلے تو انہوں نے ایک جو ہے ٹیلی فلم بنائی ڈائریکٹ کی، اس کا نام تھا لو لیٹر. اس کو جی، اور اس کے بعد جو ہے فل لینتھ فلم بنائی، فیچر فلم ایک اور لو اسٹوری. ایک اور لو اسٹوری. جی جی، اور اس کو اس میں تمام گانے خود گائے، ہیرو بھی خود آئے، اور نرما اس میں ہیروئن تھی، اور ایک اچھی معقول فلم بنائی تھی. اور وہ ایک خاص تجربہ انہوں نے یہ بھی کیا تھا، جبکہ اس وقت فلم جو ہے وہ ایک پہلے فیتے پہ جو بنائی جاتی تھی نا فلم، جی بالکل مٹیریل پہ، خام فلم پر جو شوٹ کی جاتی تھی وہ، لیکن انہوں نے اس روایت سے بھی ہٹ کر اس فلم کو ہارڈ ڈسک پر یا میموری کارڈ جسے ہم کہتے ہیں جی اس پر شوٹ کیا تھا ایک اور لو اسٹوری کو. یہ ابتدا تھی ہمارے یہاں فلم کو ڈیجیٹلائز کرنے میں. جی ہاں بالکل. تو اور وہ ایک اچھی معقول فلم بنائی تھی.